خاص کر میں سب سے پہلے آئی جی پنجاب کو جو ہے وہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کا نوٹس لیا، بیکاز جو اس کیس میں فگرز ہیں جس پہ میں مزید تھوڑی دیر میں آؤں گا، ان کی موجودگی میں عام حالات میں اس ملک میں دیکھا گیا ہے کہ مقدمہ تک کے بنیادی جو انسان کا حق ہے، کسی بھی شہری کا حق ہے، اس سے بھی آپ کو محروم کیا جاتا ہے۔ تو آئی جی پنجاب کا میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ہمارا مقدمہ درج کیا۔ دو کہ اس میں نقائص سے کمزوریاں ہیں، ہم آپ کو ثبوت دیں گے، ہم آپ کو کنونس کریں گے، آپ کی مہربانی، ہم آپ سے آزاد اور غیر جانبدار تفتیش کی امید رکھتے ہیں۔ دوسرا میں شکریہ ادا کروں گا سی سی پی او لاہور کا، چودھری ذوالفقار کا۔ میں ان کو پرانا جانتا ہوں، 10-15 سال سے پروفیشنل پولیس آفیسر ہیں، کبھی ان کی شہرت جو سی ہے بری سنی دیکھی نہیں گئی۔ اور تیسرا میں اب مزید توقع کرتا ہوں سب سے پہلے لاہور کے ڈی اے جی انویسٹیگیشن سے میرے مطالبات، بھائی میں آپ میری آپ فیملی سے پوچھ لیں، اگر وہ بولنا چاہتی ہے تو بول لیتی ہے، آپ پوچھیں وہ بولنا چاہتی ہے، آپ ان کی کنسنٹ کے بغیر تو نہیں ان کو کہہ سکتے بولنے کا، آپ وہ تو نہیں کہہ سکتے۔ ہاں وہ کر دیتے ہیں، آپ کے سوال جواب پہ آئیں گے۔ یہاں پر فوٹوگرافی نہیں ہو رہی، برائے مہربانی ان کو جگہ دے دیجیے، فوٹوگرافی نہ کریں۔ عثمانی بولی اور دوسری بات سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی پریس کانفرنس آپ کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، آپ لوگ سب یہاں پر ہیں اور آپ کے جتنے سوال ہیں ان سب کے جواب میرے لائر دیں گے اور ختیجہ دیں گے۔ آپ نے جس طرح کے سوال کرنے ہیں آپ سب سوالوں کے جواب میرے لائر اور ختیجہ دیں گے۔ لیکن اس بات سے نہیں کہ مقدمہ آپ سے ریلیٹڈ ہے، آپ ذرا پلیز مہربانی کریں، میں واقعہ بتا رہا ہوں، ایک تو دوسرا یہ ہے کہ یہ بتا رہے ہیں میں دے رہا جواب، جی میں دے رہا جواب، جی میں جواب دے رہا ہوں۔ دیکھیں میں آپ یہ گھر جو سا ہے وہ اس کا ایگریمنٹ میرے پاس ہے، میں آپ سب کو ایک کاپی دے جاؤں گا۔ یہ لیکن یہ عظمیٰ صاحبہ کو دیں مہربانی کریں، وہ میں عظمیٰ صاحبہ سنیں، میری آپ سے گزارش ہے، عظمیٰ صاحبہ نے ہی مجھے پروفیشنلی انگیج کیا ہے، صرف اسی لیے کہ میں اس کے تمام کہ میں آپ اچھا اس کے تمام قانونی پہلو میں نے ڈسکس کر دیے ہیں اور ان کے میں نازک ہوں۔ اچھا میں اس میں بابر نسیم جو ہے جی وہ گھر کے مالک ہیں، نہ ہی عثمان کے کوئی رشتہ دار ہیں، نہ ہی عثمان کے کوئی رشتہ دار ہیں۔ جی میں دوں گا، جی عدالت میں بھی آپ لازمی توقع کریں کہ میں دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن، یار ایک بات سن لیں، ہمیں بات سنیں، ایک سیکنڈ بات سنیں، یہاں کسی ہم نے آ کے کوئی میڈیا پہ تہمت نہیں لگائی، آپ ریلیکس کریں، 1 منٹ آپ کو اور چاہیے، اس کے بعد پریس کانفرنس ختم ہے، اور یہ بات آپ امپوز نہیں کر سکتے عظمیٰ پہ بولنے کی، اور لیڈی ہم پہ ملک ریاض کا پریشر ہے، ہم پہ آپ پلیز 1 منٹ دے دیں۔ ضروری بات یہ ہے آپ کو یہ شواہد، آپ کو یہ ڈاکیومنٹ، دیکھیں عظمیٰ کی جان کو خطرات لاحق ہیں، آپ اس چیز کی سینسٹیوٹی کو انڈرسٹینڈ کریں۔ عظمیٰ خان کی جان کو خطرات لاحق ہیں، اسی لیے پریس کانفرنس کی ہے۔ پریس کانفرنس جو ہے میڈیا پلیٹ فارم جو سا ہے وہ کسی بھی شخص کے لیے جو کہ وکٹم ہے کسی چیز کا، اس کا رائٹ ہے، پریس کانفرنس کی ہے۔ اچھا اب میری گزارش آپ سے یہ ہے، اچھا داؤد بھائی سوال لے لیں، داؤد بھائی سوال کر لو یار، جی میں میاں داؤد آپ کو سوال کے جواب دے رہا ہوں آپ سے، میں میاں داؤد آپ کو سوال، میاں داؤد اس گھر کی ملکیت ایک تھرڈ پارٹی کے نام پہ ہے جسے ہم نہیں جانتے۔ یہ عظمیٰ کے قریبی دوست ہیں، بابر جس کے نام پہ اس گھر کا کرایہ نامہ ہے، اور وہی ہم تفتیش میں دیں گے۔ تو جو یہ ان کا کلیم ہے کہ یہ ان کے خاوند کا گھر ہے، ایسی بات نہیں طور پر نہیں ہے۔ اچھا
عثمان ملک کے ساتھ 2 سالہ پرانا تعلق ہے، 2 سالہ پرانا تعلق ہے. یہ جتنی باتیں ہم جو کلیم یہاں پہ کریں گے کوئی ایسا کلیم نہیں ہوگا جس کا ہم ثبوت نہ دے سکیں. عثمان کا تعلق 2 سال سے ہے. عثمان ملک جو ہے وہ عثمان سے شادی کرنا چاہتا تھا. 5 مہینے پہلے عثمان نے اس پہ انکار کر دیا، جس کے بعد اب وہ جو پرانا ریلیشن شپ ہے اس کی بنیاد پہ زبردستی جو ہے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بات عثمان کے مطابق دسمبر 2019 میں عثمان ملک کی فیملی کے نالج میں ہے. اس کے ہمارے پاس ثبوت ہے کہ عثمان ملک اور اس کی فیملی کے درمیان جتنی موبائل کنورسیشن ہے میسیجز کی فون میں وہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ بھی ہم پیش کریں گے. تو اس کا ریلیشن شپ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس سے اس کی اسلام سے کی دوستی تھی اور اسے شادی کرنا چاہتا تھا. یار ایک ہاں کر لیں. اچھا بات سنیں تو آپ لوگوں کے میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں عثمان مکمل طور پر آزاد ہے. وہ جتنی بات کرنا چاہے کریں، وہ جس سوال کا جواب دیں وہ دیں. آپ عثمان سے سوال کریں. میڈم آپ عثمان کو مائک دے دو. جسٹ گیو ہر دی مائک. آپ بات سنیں. آپ میں سے آپ اس خواتین کو سوال تو کرنے دیں. آپ اس سوال ایک منٹ ہے سوال تو کریے. جیسا کہ وکیل صاحب نے کہا کہ وہ خواتین جو ہے نا غیر قانونی طور پر آپ کے گھر میں داخل ہوئی، ٹھیک ہے کہ بالکل غلط ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آدھی رات کو عثمان ملک آپ کے گھر کیا کر رہا تھا اور کیا اخلاقی لحاظ سے یا اخلاقی جمہوریت کا ہم یہ غور کر سکتے ہیں کہ کوئی بندہ رات کے وقت 2 خواتین بندہ آپ کے جیسا یہ نہیں کہ میرا آپ سے تعلق ختم ہو سکتا ہے. کیا FIR اس چیز پہ کٹی ہے؟ آواز نہیں آ رہی. آمنہ ملک نے آپ کو کتنی دفعہ وارن کیا تھا کہ میرے خامد کے ساتھ آپ تعلقات قائم نہ کریں؟ اگر انہوں نے آپ کو وارن کیا تھا ٹھیک ہے جی. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ آپ ویڈیو ادھر میڈم آپ ویڈیو کے اندر صاف دکھ رہا ہے، جس ویڈیو کو آپ حوالہ دے رہی ہے اس ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ آپ نے بارہا ان سے معذرت کی ہے. کس بات پہ آپ معذرت کر رہے ہیں؟ پہلے سوال کا جواب ہے. پہلی بات تو یہ ہے میں نے اس بات کا جواب دیا ہے آپ کو کہ میرا عثمان کے ساتھ میری دوستی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا. میں 2 سال سے اسے جانتی ہوں، ٹھیک ہے. اور رہی بات ان کی وائف کی، انہوں نے مجھے کبھی فون نہیں کیا. اس کا کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے اور اس چیز کا کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے. اور انہوں نے مجھے کبھی ایک کال بھی نہیں کی. میں نے انہیں دیکھا پہلی دفعہ اسی دن چاند رات. ویڈیو میں معذرت کس بات کی کر رہے ہیں؟ ویڈیو میں آپ معذرت کس بات کی کر رہے ہیں؟ پر گن رکھی ہوئی تھی، اسی لیے میں انہیں کہتی کہ مجھے ایک چانس اور دے دیں پلیز، آپ مجھے معاف کر دیں. ایسا کوئی واقعہ پہلے نہیں ہوا. تو چانس دینے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی جان جا رہی ہو تو آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ اعتراض ہے میرے کے ساتھ ریلیشن شپ ہے تو میں نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے. وہ چانس کی بات صرف اس وجہ سے ہے، میں کیا بتاؤں، میں اگر چانس کی بات صرف اسی لیے ہے کہ اگر آپ کو اس ریلیشن شپ پہ اعتراض ہے تو ریلیشن شپ نہیں رکھا جائے بھائی. جو بھی بہت سے ایسے کیس دیکھے ہیں بیچ میں لوگوں کے ساتھ پھر لین
चेंज हो गया, मामला तय हो गए और बड़ी रकमें ली है। चार जतौरी का कराची में केस इसी तरह का था और उसमें उन्होंने फिर भारी मुआवजा लिया लड़की को। बहुत अच्छा सवाल है। कहीं आप भी ऐसे ही ड्रामा कि पैसे कैसे लेने का प्रोग्राम करके लंबा तोड़ा। ऐसा कुछ होता तो मैं आज यहाँ ना होती। आपको क्या लगता है ऐसा कुछ होता तो मैं यहाँ आज आप लोगों के सामने ना बैठी होती। अगर मुझे बात खत्म करनी होती, लेन देन ही करना होता तो मैं ये मुकदमा ही ना दर्ज करता। अच्छा मियां साहब एक मिनट, मियां साहब यार एक मिनट। जी बताएं। जी भाई बताएं। मियां साहब ये जो घर के एग्रीमेंट से मुतालिक आप बता रहे हैं, थोड़ी डिटेल हमें बता दें ताकि साउंड बाइट हमारा निकल आए। चलेंगे। भाई का सवाल है। मिस वन भाई मैं यार ये घर की फातिमा एक मिनट फातिमा एक मिनट आपने आपका सवाल है घर की किराएदारी से मुतल्लिक। डिटेल बता दें। मैं बता देता हूँ, घर का एड्रेस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपके सामने घर का एग्रीमेंट भी मैं जो है वो आपको बाद में कॉपी करा के दे दूंगा। घर का किराया नामा है बाबर नसीम के नाम पे। वो उस्मा के पुराने दोस्त हैं। उस्मा यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रही हैं। बाबर नसीम का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है उस्मान मलिक से या उसके किसी लेने देने से। इस घर पे पुराना पोजेशन जो सा है वो उस्मा का ही है। चंद चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखें इस वकूए के 2 विक्टिम हैं। विक्टिम तो बहुत से हैं। इस विक्टिम जो सा सबसे पहले उस्मा और इसकी बहन है। उस्मा की बहन भी जो सी है, इनका पाँव जख्मी हुआ है, आपने वो देखा होगा। दूसरा विक्टिम जो सा मलिक रियाज खुद हैं इसके। चूंकि मलिक रियाज जो सा मौके पर मौजूद नहीं थे, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा मलिक रियाज पर कोई जाती क्लेम ये नहीं है कि उन्होंने किया है। वो विक्टिम इसलिए है कि उनकी 2 बेटियां अंबर मलिक और पश्मीना मलिक, जो मलिक रियाज की 2 बेटियां जो मुकदमे में नामजद है, वो वहाँ पे मौजूद थी। तो हमारी तरह इस वकूए के मलिक रियाज जाती तौर पर खुद भी विक्टिम है, लेकिन हम मलिक रियाज के विक्टिम कुदरती तौर पर बन जाते हैं कि वो पाकिस्तान की एक इन्फ्लुएंशियल जो सा शख्सियत माने और जाने जाते हैं। तकलीफ इस चीज़ की है कि उन्होंने कौमी इदारे जो से हैं, आर्म फोर्सेस के इदारे, जहाँ पे कह दिया कि ISI को बुला चुक के ले जा। ये बताना चाहता हूँ कि ISI के तो शायद किसी सफाई का बूट भी जो है वो नहीं कर सकते। मलिक रियाज की बेगमार को या फैमिली को इस तरह की बातें इदारों को बीच में इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए था। तो एक इसके विक्टिम ISI बने हैं, एक आपके सामने ये है, एक मलिक रियाज उनकी बेटियों के और अपने रिश्तेदारों के विक्टिम खुद जाती तौर पर है। अच्छा जी मुनीर साहब उस्मा ये बताएं कि ये हुआ क्या था, बेसिकली इंसिडेंट है क्या ये वाकई 5 दिन पहले का इंसिडेंट है? जी ये चांद रात का वाक़या। अच्छा, ये चांद रात का इंसिडेंट है। हुआ क्या था बेसिकली? जो वीडियो आ रही है कि जी आप एतकाफ में थी और उस दौरान में ये लोग घर के अंदर घुस के आ गए, तो ये असल माजरा है क्या? कुछ नहीं, मैं 10:30 बजे के करीब इत्काफ से उठी हूँ और बाहर आके बैठी हूँ तो उस्मान बैठा हुआ था। तो मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहते मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया। मैंने कहा मैं चेंज करके और डिनर पर जा रही हूँ अपनी दोस्त की तरफ। तो कहते 5 मिनट बैठ जाओ फिर चली जाना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बैठी हूँ 5 मिनट। उसके बाद एकदम से गेट पे लांग के गार्ड्स ने अंदर आके दरवाज़ा खोला है और ये लोग दरवाज़ा अंदर वाला तोड़ के गार्ड्स के साथ आई हैं। आपने वीडियो देखी होगी, ठीक है। और चीज़ें तोड़नी मारना शुरू कर दी हैं। मैं उस्मान के पीछे छुपी हुई हूँ, मेरे ऊपर फिर भी कब कहीं यहाँ से वहाँ से, यहाँ से वहाँ से। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इनके सीने में दिल है ही नहीं। मतलब ये कर क्या रही हैं ये औरतें? मतलब कोई किसी के घर घुस के इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है? ये कहाँ का कानून है, मुझे बता दें। ये कहाँ लिखा हुआ है कि किसी के भी घर घुस के आप इस तरह की हरकत कर सकते हैं? अच्छा, आप ये जो आई थी, आमना उस्मान उनका नाम है, क्या आप इनको पहले से जानती थी? कभी कोई पहले आपकी इनसे कोई बात हुई या मुलाकात हुई पहले कभी? नहीं, मैं कभी नहीं इनसे मिली। अच्छा। उस रात मेरी पहली दफ़ा इनसे फेस टू फेस मैंने इन्हें देखा है, लेकिन मुझे पता था कि उस्मान की वाइफ है। ठीक है, तो उस्मान के पहले वहाँ पे मौजूद थे, आमना उस्मान बाद में आई, गार्ड्स के साथ वो आपके घर में आई, उन्होंने गेट वगैरह नहीं खुलवाए, सारी उन्होंने दीवारें फैलांगी हैं जी, दीवारें। और उसके बाद वो अंदर आए और उन्होंने घर में तोड़ फोड़ शुरू की। तो वीडियो में एक चीज़ वो बार बार वो बोल रही थी कि आपका और उस्मान का कोई फिजिकल रिलेशन है। वो बार बार आपको फोर्स कर रही थी कि इसको एडमिट करें, इसको एडमिट करें।
ایسے تو گن پوائنٹ پہ میں آپ کو گن رکھ کے کہہ دوں آپ یہ بتائیں آپ کے ساتھ اس کا ہے لیکن میں نے تو آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیا. مطلب وہ ایک عورت ہیں, انہیں یہ سوال کرتے ہوئے بھی مجھ سے مطلب سوچنا چاہیے 10 دفعہ کہ وہ یہ مجھ سے سوال کر کیا رہی ہیں. اچھا. اور اس کے بعد یہ سارا کچھ کر کے اس کے بعد انہوں نے خود ہی ویڈیو لیک کر دی. ٹھیک ہے. اچھا یہ اور ویڈیو میری وہاں پوری پہ دنیا میں بدنامی کی ہے, میں کہاں کام کر سکتی ہوں مجھے بتائیں. اچھا یہ ویڈیوز وہاں پہ انہوں نے خود بنائی ہیں اور خود انہوں نے بعد میں یہ ویڈیوز جو ہیں وہ انہوں نے لیک کی ہیں آپ کو بدنام کرنے کے لیے, آپ کی فیم کو. اچھا یہ بتائیں کہ عثمان وہاں پہ موجود تھا جب یہ سارا وہاں پہ, اس کو میں ڈرامہ ہی کہوں گا, تماشا ہی کہوں گا, جو یہ سارا تماشا وہاں پہ ہو رہا تھا, تو عثمان وہاں پہ چپ کر کے کھڑا ہو کے دیکھتا رہا کہ میری بیوی کیا کر رہی ہے. نہیں وہ مجھے آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں کہ وہ میرے آگے کھڑا ہوا تھا کافی دیر تک, وہ مجھے چھڑاتا رہا ان سے. جب اس کے بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا, جب انہیں کہا کہ اسے بلا لیں گے, اسے بلا لیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, تو وہ سائڈ پہ کھڑا ہو گیا ہمارے آگے. اچھا عثمان کے ساتھ آپ کی دوستی جو ہے وہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے, اور ایک تو یہ میرا سوال ہے کہ کتنا عرصہ ہو گیا, دوسرا عثمان کا ملک ریاض سے کیا تعلق ہے؟ عثمان سے میری دوستی پچھلے 2 سال سے آن اینڈ آف. ٹھیک ہے. اور مطلب وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں ابھی شادی کر رہا ہوں, مطلب تھوڑا سا ٹائم چاہیے, جیسے ہوتا ہے ریلیشن شپ. وہ آپ سے شادی کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے. اور ملک ریاض کی سالی کا بیٹا ہے وہ. ٹھیک ہے, ملک ریاض کی سالی کا بیٹا. جب یہ انسیڈنٹ وہاں پہ ہوا آپ کے گھر کے اندر, تو کیا اس میں جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھی چلا, آپ کی طرف سے بھی آیا کہ ملک ریاض کی کیا بیٹیاں وہاں پہ موجود تھیں؟ جی ان کی بیٹیاں تھیں 2. اچھا 2 بیٹیاں تھیں ان کی وہاں پہ, اور وہ سارے اس میں انوالو تھیں, اس سارے جو جتنا بھی ڈرامہ ہوا ہے, ویڈیو جو ڈرامہ کیا ہے وہ اس پورے ڈرامے میں انوالو تھیں, اور اس میں ملک ریاض کی کوئی غلطی نہیں ہے. انہیں تو مجھے لگتا ہے پتہ بھی نہیں ہوگا جو انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اور نہ ہی میں انہیں کبھی پوری سٹوری میں نہ میں نے انہیں بلیم کیا ہے, نہ میں کر سکتی ہوں انہیں بلیم, کیونکہ وہ اس سٹوری سے آئی تھنک انہیں یہ جب لیک کی ہے تبھی انہیں پتہ چلا ہوگا. اچھا ملک ریاض نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اس ویڈیو کے بعد, انہوں نے کہا جی عثمان میرا بھتیجا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بات تو کلیئر ہو گئی, وہ ان کی جو ہے وہ سالی کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. ملک ریاض صاحب کی بیٹیاں وہاں پہ موجود تھیں, انہوں نے بھی آپ کے اوپر کوئی تشدد کیا یا کوئی گالیاں دی؟ مجھے تھپڑ مارے, میرے بال نوچے ان کی بیٹیوں نے. جی ٹھیک ہے. اور آمنہ نے بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا. اچھا یہ کپڑے گیلے تھے اور پاؤں جو ہے وہ زخمی تھا, یہ کیا ماجرا ہے؟ کچھ نہیں, پانی تھا اور وہ گرا رہی تھی میرے اوپر. اچھا. ہاں زور زور سے پانی اور تھپڑ اور چپیڑیں, اور میں ان کے ہاتھ جوڑ رہی ہوں کہ پلیز اس طرح نہ کریں. اچھا. انسلٹ ہے, گارڈز کھڑے ہوئے آپ کی, مطلب میری عزت ہے, مجھے بھی 4 لوگ جانتے ہیں, نہیں کریں اس طرح, آپ بھی عورت ہیں, نہ کریں. لیکن انہوں نے نہیں دیکھا. اچھا میں آپ کے جذبات بالکل سمجھتا ہوں, اور میری جو ہمدردی ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. اور ایک چیز یہ چلی تھی کہ انہوں نے آپ کو کوئی جلانے کی دھمکی بھی دی تھی وہاں پہ, اور کوئی پیٹرول کہتے ہیں جی چھڑکا تھا یا ایسا کچھ تھا. مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں, آئی تھنک کسی کو غلط انفارمیشن ملی اور وہ آگے فارورڈ کی گئی, لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ سارا تماشا جو ہوا ہے اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مین ریزن کیا ہے؟ ویڈیو بنائی انہوں نے, اگر آپ کو روکنا ہی تھا تو وہ آپ کو گھر آ کے روک کے چلے جاتے. مطلب لڑکے کو کہہ دیتے, اپنے لڑکے کو کہتے, عثمان کو کہتے کہ بھئی نہیں جاؤ, ختم کر دو. مطلب ایک طریقہ ہوتا ہے کہنے کا, اس طرح کون کرتا ہے؟ اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھی چل رہا ہے کہ جی وہ گھر آپ کا نہیں تھا, وہ کہتے ہیں جی وہ گھر کسی اور کا تھا. اچھا گھر رینٹ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ گھر جو ہے وہ پتہ نہیں عثمان نے لے کے دیا ہوا تھا یا جو ہے وہ کسی اور کا یہ گھر تھا, وہ گھر آپ نے خود رینٹ کے اوپر لیا ہوا تھا اور وہاں پہ. اچھا عثمان پہلے بھی آتا تھا, یہ کوئی پہلا دن نہیں تھا کہ وہ آپ کو مبارکباد دینے آیا تھا چاند رات کی اعتکاف کی, پہلے بھی وہ ظاہر ہے آپ کی 2 سال میں نے آپ کو بھی بتایا میرا ریلیشن شپ تھا اس کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اچھا آمنہ ایک ویڈیو میں بات اور بھی بول رہی تھی کہ میں نے پہلے بھی وارن کیا ہے آپ کو, ویڈیو کے اندر وہ بول رہی تھی میں نے پہلے بھی روکا ہے لیکن نہیں رکی. پہلی بات تو یہ ان کا مجھے وارن کرنا نہیں بنتا. ٹھیک ہے, انہیں اپنا ایک گھر پہ وارن کرنا بنتا ہے, مجھے وارن کر کے وہ کیا کر لیں گی؟ میں تو خود لڑکے کو چھوڑنا چاہ رہی تھی. ایک لڑکا مجھے کہہ رہا ہے میں تم سے شادی کر رہا ہوں, میں نے نہیں رہنا اس کے ساتھ. تو مطلب اگر میرا ایک لڑکے کے ساتھ ریلیشن شپ ہے تو obviously میں اس کی بات کو مانوں گی. ٹھیک ہے. اچھا اس واقعے کے بعد آپ کا عثمان سے کوئی تعلق ہے؟ ابھی کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ عثمان کا کیا سٹانس ہے؟ آپ کی عثمان سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی آپ کی؟ اچھا ٹھیک ہے. ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ آمنہ نے اس کے بعد ایک ویڈیو بھی جاری کی. وہ میں اتنی پریشان ہوں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان لوگوں کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے تھی, الٹا میری فیملی, میری بہن کی عزت اور زیادہ خراب کر رہے ہیں, اور
उसे एसोसिएट किया जा रहा है किसी और के साथ फॉर नो रीज़न। ठीक है, अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? एक एफआईआर इसके ऊपर दर्ज हो चुकी है जी, एफआईआर दर्ज हो गई है, तो पुलिस इसके ऊपर क्या कहती है कि पुलिस इसके ऊपर क्या कर रही है अब, और नेक्स्ट स्टेप आप इसके ऊपर क्या लेने जा रहे हैं? वो आपको मेरे लॉयर ही बताएंगे। ठीक है, अच्छा हम जो है वो नाज़रीन अभी हसन नियाज़ी साहब से भी बात करेंगे और हम जो है वो उनसे पूछेंगे। मेरे एक दो क्वेश्चन आपसे और भी हैं। क्या आमना उस्मान ने या मलिक रियाज साहब की फैमिली से, मलिक रियाज साहब का तो लिंक नहीं है, आप कह रहे हैं उनको पता ही नहीं होगा, उनकी बेटियों में से या कहीं से किसी ने आपसे कोई राब्ता किया है, कोई आपको कोई ऑफर इस तरह की करवाई हो कि जी छोड़ दें इसको, दफ़ा करें, या बैठ के सुलह सफाई करें, माफ़ी मांग लेते हैं हम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपकी अभी इन द एंड डिमांड क्या है? आई थिंक वो पुलिस स्टेशन के बाहर आके मुझसे माफ़ी मांग लेते ना वो लोग, कि इस चीज़ को ख़त्म करने की अगर वो कोशिश करते तो मैं आई थिंक यहाँ तक ना बैठी होती। ठीक है, और आप मुझे बताएं, किसी के पास पावर है, पैसा है, वो कुछ भी कर लेगा किसी के घर पे जाके। ठीक है, मतलब आपने वीडियो देखी है? जी मैंने वीडियो देखी है, बिल्कुल। इस तरह कैसे कर सकता है कोई किसी के साथ? ठीक है, अभी आपका मुतालबा क्या है? आप जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म से, उर्दू पॉइंट से क्या मुतालबा करेंगे? आवाम से भी क्या मुतालबा करेंगे, और मलिक रियाज साहब की फैमिली और उनकी बेटियों से क्या मुतालबा करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बाद ये मामला ख़त्म हो सकता है? ये मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी करने जा रही हैं? जी। ठीक है जी।